گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں رہتا۔ مخاطب فائدہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ قبول ہو جائے تب بھی نصیحت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ قبول نہ کرے تب بھی نصیحت کرنے والے کو ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نصیحت کرتے رہے، اس مجلس میں شرکت کی دعوت آپ دیتی رہے، جو آ گئی اور بن گئی رستے پہ چل پڑی وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ کسی عورت نے پردہ کر لیا، کو نیکی تقوی والی زندگی بنا لی تو وہ ہمارا اکاؤنٹ کھل گیا، ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور اگر کہنے سے وہ نہ بھی آئی تو ہمیں دعوت دینے کا ثواب تو ہمارا کہیں نہیں جاتا۔ پھر اگلی اہم بات اس میں ایمان اور کفر کی حقیقت کو بتلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی نیک بندے کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں در حقیقت وہ کس کے ساتھ ہم برا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اور جب اللہ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو بتائیں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے فرمایا من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں منافق اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیتے تھے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ منافق تو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو فرمایا یخادعون اللہ، وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ نے یوں کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، ان کو ہمیشہ محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جو جھوٹ بولنے کا بڑا وبال ہے، اس سے مصلح اور مفسد کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، خیر خواہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی بندے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھے حق بات کو چھپانا اور خلط ملط کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ آج شکنی وعدے کو توڑنا اس کی قباحت کا تذکرہ کیا۔ اگلا مضمون اس میں ایک یہ بھی ہے سحر اور جادو کی حقیقت کو بھی بیان کیا، اور جادو اور معجزے میں فرق کو بیان کیا۔ پھر اہم بات جو میں اپنے مضمون کو مکمل کرنے لگا ہوں، اور آپ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں یہ آخری پوائنٹ جو میں عرض کر رہا ہوں ان کو ضرور کرنا ہے، اور پابندی سے کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور 3 مقاصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر جو بھیجا گیا اس کے 3 مقاصد کا تذکرہ ہے پہلے پارے میں۔ وہ 3 مقاصد جو ہیں ہم نے رمضان المبارک میں جو ہے کثرت سے ان مقصد کو پورا کرنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے، اور ان کے لیے رات دن ایک کر کے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پہلا مقصد ہے تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیہ، تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں رمضان المبارک میں۔ ماہ رمضان ماہ قرآن، تو تلاوت کثرت سے کریں اور تلاوت سیکھ کر کریں۔ میرے خیال میں یہاں ہماری مجلس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت لکھا ہوا میرے خیال میں سنائی جائے گی، تو تلاوت سیکھ کر کریں، صحیح پڑھیں۔ صحیح پڑھنے کا جو ہے ثواب ہے، غلط پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے تعلیم۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم، دین سیکھنا۔
یہ بھی آپ پورا رمضان المبارک میں دین کے مسائل سیکھیں، روزے کے مسائل سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کے مسائل اور آداب سیکھیں۔ اس مجلس میں آپ کو سب کچھ سکھایا جائے گا، سارے مسائل جو ہے سکھایا جاتے ہیں۔ یہ دوسرا مقصد، پہلا مقصد تلاوت قرآن، اور دوسرا مقصد تعلیم کتاب، اور تیسرا مقصد جو بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا۔ تو اس رمضان المبارک کو جتنا پاکیزہ بنائیں گے اتنا زندگی پاکیزہ بن جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ پورے سال کا دل ہے، تو جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورے سال کا جو دل ہے رمضان المبارک، اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے گزار لیں گے تو ہمارا پورا سال صحیح گزرے گا۔ پھر ہر رمضان صحیح گزاریں گے تو پوری زندگی خود بخود پاک ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک میں ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ اس مجلس اور محفل کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔